إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وسيدنا ونبينا وحبيبنا وشاهدنا ومبشرنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله واہ کیا مرتبہ غوث و بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائے ساگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہو تو دیتا ہوں پہرا تیرا۔ معزز سامعین اکرام، اس اشعار کے اندر ہمارا عشق چھپا ہے، جس میں بتاتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کس گلستان کو نہیں فضل بہاری سے نیاز، کس گلستان کو نہیں فضل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عیدا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عیدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ ایک بڑی خوشی کی اور مسرت کی ایک لفظ ہے جو اشعار کے اندر ہمارے تمام سنی اور غلام غوث پاک کو جمع کر کر بیان کر رہے ہیں۔ نظام کور میں میزان پہ سرے پل پہ کہیں، نظام گور میں میزان پہ سرے پل پہ کہیں، نہ چھٹے ہاتھ سے دامن معلا تیرا، نہ چھٹے ہاتھ سے دامن معلا تیرا، دھوپ محشر کی وہ جاں سوزے قیامت ہے مگر، دھوپ محشر کی وہ جائے سوزے قیامت ہے مگر، مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ تیرا، مطمئن ہوں میرے سر پہ ہے پلہ تیرا۔ معزز حاضر منزل اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان الرشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جسے کسی بات کا ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ کسی بات کا ڈر ہوتا ہے
نہ خوف ہوتا ہے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ آنے والی چیز کا اس کو خوف نہیں ہوتا اور گزری ہوئی چیز کا وہ غم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرمایا یہ ولیوں کی نشانی ہے۔ جو آنے والی حالت سے ڈر جائے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو گزرے ہوئے کو یاد کر کر غمگین ہو جائے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولیوں کی نشانیوں میں سے ایک عظمت والی نشانی یہ ہے وہ آنے والے کا بھی خوف نہیں کرتے، گزرنے والے کا بھی غم نہیں کرتے۔ یہ ولیوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ ولیوں کی تاثرات بہت سے جگہ بیان ہو چکے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولی کا لفظ عموماً ایسا انداز سے بیان کیا ہے، بعض جگہ ولیوں کا لفظ آ کر شیاطین اور کفار اور یہود و نصارہ کے دوستوں پہ بھی بیان کی گئے۔ اب ان آیتوں کو دیکھ کر بڑے سے کھٹمل کیا کرتے ہیں، دیکھو بھائی ولیاں بولے تو یہودیاں کافراں شیطان کے ساتھیاں، شیطان کے دوستاں۔ اللہ بولتا ہے دیکھو ولی بولے تو شیطان والے بولے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے پڑھنے پڑھاتے تھے، اب وہ پڑھنے چلتے نہیں ان کے، ایک زمانے میں پڑھاتے تھے۔ احمقوں کو اتنا نہیں معلوم ولی کی مقدار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولی کے بارے میں بتایا کیا ہے، خلاصے کلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور تم جاننا چاہتے ہو ولی کون ہے؟ ولی میرا دوست ہے۔ الا ان اولیاء، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، الا ان، بے شک انا کی ضمیر جب لاگو ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اللہ فرما رہا بے شک اولیاء میرے دوست ہیں جن کو نہ آنے والے کا خوف ہوتا ہے نہ گزرے ہوئے کا غم ہوتا ہے۔ پتا ہے کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کیوں، کس لیے؟ تو یاد رکھیں اولیاء اللہ کا چلنا اٹھنا صرف اللہ کی توکل پر ہے۔ ولی کھانا بھی ملتا ہے نا اس کو تو آج ختم کرتا ہے، کل کی فکر نہیں کرتا۔ یہ تو ہم جیسے لالچ خور انسان ہیں جو سال سال کا اناج اپنے گھروں میں سڑاتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کیا ہے، حضرت غوث پاک علیہ رحمہ کی شان کیا ہے؟ ابھی میں نے ایک اشعار پڑھے ہیں جو آج میں یہ روایت کرنے والا ہوں، جس کے اندر فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طرف درے والا تیرا۔ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ غوث پاک علیہ رحمہ ایک مرتبہ چھت پر گئے تو غوث پاک چھت پہ گئے لڑکپن کی عمر میں، گیلان کے اندر اپنے گھر کی چھت پر گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ ان کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے تمام فاصلے کو ختم کر دیا۔ غوث پاک چھت پر کھڑے ہیں لیکن کعبہ شریف نظر آ رہا ہے، کعبہ نظر آ رہا ہے اور مینا نظر آ رہا ہے، مزدلفہ نظر آ رہا ہے، میقات نظر آ رہا ہے۔ غوث پاک بچپن میں ہے، ابھی بچپن میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر حج کا پورا مشاہدہ کر رہے ہیں، کون حج پہ آیا ہے، کون حج کر رہا ہے، کس کا حج قبول ہو رہا ہے، کون کس کا حج قبول نہیں ہو رہا۔ غوث پاک اوپر سے پورا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا غوث پاک کہ کعبہ وہاں سے ہٹا، کعبہ وہاں سے ہٹا، غوث پاک کی ابھی نظر پڑ رہی ہے کعبے پر کہ اتنے میں غوث پاک دیکھا کہ وہاں سے کعبہ ہٹا اور آ کر جس گھر پر غوث پاک کھڑے ہیں کعبہ اس گھر کا طواف کر رہا ہے، کعبہ اس گھر کا طواف کر رہا ہے۔ غوث پاک گھبرا گئے، اپنی ماں کے پاس دوڑتے چلے آئے، چھوٹی عمر تھی، لپٹ گئے، لپٹ کر کہنے لگے اماں جان میں نے یہ دیکھا۔ تو ماں بھی ولیہ تھیں، ماں بھی ولیہ تھی۔ جب ولیہ تھی تو ماں مسکرا کر کہنے لگی بیٹا گھبرانا نہیں، اللہ نے تجھے اسی فضیلت سے بھیجا ہے، اللہ نے اسی فضیلت سے۔ اسی بات پر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس اشعار کو نوٹ کیا، فرمایا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ معزز سامعین کرام، آپ پوچھیں گے بھائی کعبے کی اتنی بڑی گستاخی ہے کہ کعبہ غوث پاک کے گھر کا طواف کرے؟ تو معزز سامعین کرام یاد رکھیں مومن کا دل عرش اللہ ہوتا ہے، اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ اور میرے آقا انعامدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح حدیث شریف،
کعبے کے پاس جب میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے کعبے تیری عظمت افضل ہے، لیکن کیا فرما رہے میرے آقا؟ اے کعبے تیری عظمت افضل ہے، مگر لیکن میرے مومن کا دل تجھ سے بھی افضل ہے، میرے امتی مومن بندے کا دل، میری امتی کا دل تیری عظمت سے بھی افضل ہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش اعظم ہوتا ہے، یہ قلوب ہوتے ہیں۔ اور خوف کی بات آئے، حضور سیدی غوث پاک علیہ الرحمٰن نے اپنی ماں سے اجازت لی، اپنے بھائی تھے چھوٹے عبداللہ، کون تھے؟ غوث پاک کے بھائی تھے، تو وہ وہاں سے بھائی کو ماں کی خدمت میں رکھا اور ماں سے اجازت لی، کہا امی جان اب مجھے دین کی علم سیکھنے کے لیے مجھے بغداد کی اجازت دے، قافلہ جا رہا ہے میں بھی جاؤں گا۔ تو ماں نے کہا چل بیٹا تجھے میں نے میرے اللہ اس کے رسول کے دین کے حوالے کیا، ماں سے اجازت لی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ کہیں پر ہم کچھ کام کرتے ہیں تو ماں کی اجازت کے بغیر بچے بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں، یہاں دین سیکھنے کے لیے بھی پیرانے پیر ماں کی اجازت لے کے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں کی تربیتیں ہیں ہمارے لیے، صرف محبت یہ چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف باندھ کر رکھیں محبت کے ساتھ ساتھ عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جب ہوا نا غوث پاک علیہ الرحمہ، تو ماں نے کیا کیا، 40 درہم غوث پاک کے کپڑوں کے اندر سی دیے، اور بچے غوث پاک سے وصیت کی بیٹا پھر نہ جانے معلوم نہیں کہ میرے زندگی میں تم سے ملاقات ہوگی کہ نہیں، میری ایک نصیحت یاد رکھنا بیٹا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا فرمایا؟ کبھی بھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ غوث پاک سے وعدہ لیا، غوث پاک نے بھی وعدہ کیا۔ اب قافلے کے ساتھ نکل گئے تو اتنے میں ایک قافلہ آ گیا، قافلے میں مل کر نکل گئے۔ اب درمیانی قافلہ جب پہنچا نا بغداد کے درمیانی میں حصے میں، تو ڈاکوؤں نے حملہ کیا غوث پاک اس قافلے پہ، سارا مال لوٹ لیا۔ اب غوث پاک کے پاس آئے تو سمجھے کہ بچہ ہے اس کے پاس کیا ہوگا، نکل گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک انسان جاتا جاتا ٹھہرا تو بچہ دیکھ رہا تھا، غوث پاک دیکھ رہے تھے۔ غوث پاک کی ولایت کے ڈنکے بچپن سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ اب غوث پاک جب طالب علم کے دور میں مدرسے کو جاتے تھے نا گھر سے، تو 2 فرشتے ان کے پیچھے تھے اور ندا دیتے تھے ہٹ جاؤ ولیوں کا سلطان آ رہا ہے۔ مدرسے میں جب غوث پاک آتے نا انٹری ہوتی تو ایک نادی آواز دیتا غیب سے ہٹ جاؤ وقت کا امام اولیاء کا قطب آ رہا ہے، تو سارے بچے ہٹ جاتے، وہ آواز میں اتنی گراہٹ ہوتی، استاد بھی دنگ ہو جاتے۔ یہ سارا معاملہ سارے لوگ جاننا شروع ہو گئے کہ غوث پاک کی زندگی کرامت ہے۔ کھیل رہے تھے نا غوث پاک، آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک ماں آئی غوث پاک کے پاس، غوث پاک کے نانا کے پاس، عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں آ کر باپ کے پاس آ کر چند دن کے رکی ہوئی تھی، تو نانا کی پرورش میں تھے غوث پاک عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو ان کے پاس آ کر، وہ بھی اللہ کے وقت کے ولی تھے بہت بڑے، تو ان سے آ کے سوال کی مجھے اولاد نہیں ہے آپ یہ کریں۔ تو انہوں نے آسمان پر دیکھا تو اولاد بظاہر ان کو نظر نہیں آئی، تو انہوں نے کہا اولاد نہیں ہے، تو وہ روتی ہوئی جانے لگی۔ تو غوث پاک باہر کھیل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدوں کا گھرانہ ہے صاحب، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ کھیلتے کھیلتے تقدیر بدل دے یہ سیدوں کا گھرانہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ کھیل ہی کھیل میں لوگوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ غوث پاک علیہ الرحمہ کے پاس آئے نا، غوث پاک کھیل رہے تھے تو وہ ماں رو رہی تھی۔ میرے پیرانے پیر کی بھی عادت دیکھیے کتنی پیاری، جلال میں آتے ہیں تو عرش کو کپاتے ہیں، جب رحم دل میں آتے ہیں لوگوں کے آنسوؤں میں ان کے بھی آنسو نکل جاتے ہیں۔ میرا پیر جلال بھی اتنا بے کمال اور جمال بھی بے کمال، میرا پیر کی شان ہی بڑی عظمت والی ہے۔ تو غوث پاک دیکھے کہ ماں روتی ہوئی پلوں سے اپنے آنسو پہنچتی ہوئی آ رہی ہے، کہنے لگے اماں جی کیوں رو رہے ہو، نانا نے کچھ کہا ہے کیا؟ کہا نہیں، میں بہت دنوں سے میں اولاد کی طالب ہوں۔ آپ نانا جان کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، تو اس لیے مایوس ہو کے جا رہی ہوں۔ تو کہا ایسا کہا نانا جی نے؟ کہا ہاں۔ اس لیے رو رہی ہو؟ ہاں، کیا کروں، میرے لیے بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ میری نصیب میں اولاد نہیں، یہ بڑے وقت کے ولی ہیں تو ان کی زبان سے بند نکل گیا تو مجھے اولاد کہاں سے ہوگی، یہ مایوسی سے جا رہی ہوں، رسوا ہو کے جا رہی ہوں۔ تو جب یہ کہا نا غوث پاک نے کہا سیدوں کے گھر سے بھلا کوئی رسوا ہو کے جاتا ہے؟
سیدوں کے گھروں سے کوئی رسوا ہو کے جاتا ہے اور نیت کر کے مانگنے کے لیے آئے اور خالی ہاتھ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو بچے کی باتیں بڑی میٹھی میٹھی لگی تو وہ ماں اپنے آنسوؤں کو پوچھی اور اس کا رونا بند ہو گیا، بولے کہ کتنے پیاری باتیں کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے منہ سے ہیرے جواہرات موتی جھڑ رہے ہوں، اتنے پیاری باتیں کرتا ہے۔ تو کہا اماں جی آپ سیدوں کے گھروں سے خالی ہاتھ جاؤ گے، یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہاں سے دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو کہا بیٹے کیا کروں، مجھے اولاد کی خوشی نہیں مل رہی ہے، تو کیا کروں، جاؤ آپ کا اولاد نہیں ہے نا، چلو اللہ آپ کا اولاد عطا فرمائے گا۔ تو وہ سمجھنے لگی بچہ ہے، کھیل میں مصروف ہے، کہہ دیا۔ تو ان کے نانا جب ولی ہو کر کہہ رہے کہ اولاد نہیں ہے، تو بچہ بولا تو کہاں سے ہوگی، بولے ٹھیک ہے بچے۔ تو کہہ رہا اماں جی ایسے نہیں بول رہا ہوں، ہوگی تمہیں اولاد، یہ عبد القادر کی بات ہے، یہ عبد القادر کی زبان ہے، تمہیں اولاد ہوگی۔ تو وہ ماں کو بھی یقین آیا بچے کی جرت پر، تو کہا بیٹا جب مجھے اولاد ہوگی نا تو میں آپ کو 11 رقم کے میٹھے لگا کر کھلاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ وہ چلی گئی، چند دن کے بعد اس کی گود خوشیوں سے بھر گئی۔ سبحان اللہ۔ جب اولاد ہوئی نا تو بڑی دھوم دھام سے وہ اس کا شوہر 11 رقم کے میٹھے پکا کر غوث پاک کے گھر پر آئے۔ عبداللہ سمعی نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا میرا۔ میں نے کہا تھا تمہاری تقدیر میں تو اولاد نہیں ہے، میں نے تو یہی دیکھا۔ تو کہاں سے ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا، لیکن آپ کے نواسے عبد القادر نے کہا کہ تجھے اولاد ہوگی، سبحان اللہ۔ تجھے اولاد ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ سمعی نے کہا اے اللہ تو نے تو تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ اس کو اولاد نہیں ہے، پھر یہ عبد القادر کے کہنے پر اولاد کیسے ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ وہی لفظ استعمال کرا جو موسیٰ علیہ السلام کو بولا تھا، وہی بات بولا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جب سوال کرے تھے نا کہ تجھے اولاد نہیں ہوگی، تجھے اولاد نہیں ہوگی، چلے گئے، پھر چند دن کے بعد دیکھے کہ اس کو اولاد ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے تو کہا تھا تقدیر میں تو ہے کہ اولاد نہیں ہے، پھر اولاد کہاں سے ہوئی؟ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ بہت سے فیصلے بدلے بھی جاتے ہیں، بہت سے فیصلے، بہت سوں کی تقدیریں بہت سوں کی زبانوں میں ہم نے چھپا کے رکھی ہیں۔ وہ اللہ کا میرا ایک ولی بندہ ہے، اس کی زبان سے دعا نکلی تو میں نے اس کو اولاد عطا فرما دی۔ تو حضرت عبداللہ سمعی سے بھی یہ لفظ کہا، تو عبداللہ سمعی نے کہا اے اللہ عبد القادر کے کہنے پر اولاد دے رہا ہے کہ عبد القادر کا مقام کیا ہے؟ کہا یہ وقت کا نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک غوث اعظم ہے، یہ قطب الاقطاب ہے، یہ تمام غوثوں پر غوث اعظم کی فضیلت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں دونوں کو غوثیت عظمی عطا فرمائی ہے۔ پہلے غوثیت عظمی اول حضرت امام جعفر صادق کو عطا کی، اور دوسری غوثیت عظمی حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائی گئی۔ اور غوث پاک کا دور قیامت کی صبح تک ہے، یہ غوث قیامت کی صبح تک تمام اولیاء ان کے انڈرٹیکنگ میں ہیں۔ جہاں کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم سمجھتے ہیں غوث پاک قبر کے اندر ہے، لیکن آج بھی میرے غوث پاک کا ہر جگہ دورہ ہوتا ہے، اور میرا غوث پاک اللہ کے نظام کو سنبھال رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، پیران پیر مردہ نہیں ہے، ہمارا پیر زندہ ہے، اور زندے پیر کے مرید، ارے جب ان سچے پیرانے پیر کا مرید مرتا ہے تو اس کے کفن کو مٹھی نہیں لگتی، تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ معزز حاضرین ملت اسلامیہ، جب آئے نا غوث پاک، اب ان کا تو چرچا ہو گیا تھا، تو اسی نام سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جب 11ویں والے پیر کے نام سے روشن ہو گئے، لیکن اس کی روایت اور ہے۔ تو بچپن میں ہی ان کی کرامتیں ظاہر ہو گئی غوث پاک کی، بڑی بے شمار کرامت۔ ایک مرتبہ گائیں جا رہی تھی تو اس کی دم پکڑ کے کھینچ لی، تو گائیں پلٹ کر کہا، جب تک بچے پکڑ کر گائیں کی دم کھینچ رہے تھے تو گائیں جا رہی تھی سر جھکا کر ہلتی ہلتی، جب غوث پاک کا ہاتھ پکڑا نا تو وہ سمجھ گئی، پلٹ کر کہنے لگی، اللہ نے اس کو زبان دیا، اے عبد القادر اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم میری دم سے کھیلو، تم کو اللہ نے پیرانے پیر بنا کر بھیجا ہے، پیروں کا پیر بنا کر بھیجا ہے۔ تمہارا کام میری دم پکڑنا نہیں، بلکہ تمہارا کام ہے کہ ہزاروں کروڑوں کو تمہارا دامن پکڑانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم دامن پکڑانے کے لیے آئے ہو، لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہو، نہ کہ میری دم سے کھیلنے کے لیے۔ معزز سامعین اکرام، ایسی بے شمار ان کی کرامتیں۔ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا نا، ایک ڈاکو آ کر پوچھا کہ بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں۔ کیا ہے؟ بتایا 40 درہم۔ کہاں ہے؟ یہاں دیکھو اندر سلے ہوئے۔
وہ ہنسا. ہم ڈاکو ہیں, بہت سے لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں, یہ بچہ ایسے ہی بول رہا ہے, بچے کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے ہوگا, چلے گیا. پھر دوسرا ڈاکو بھی جب چل رہا تھا نا ادبیا سے پوری تلاشی کر رہا تھا, وہ بھی ایسے ہی پوچھ لیا تو اس کو بھی وہی جواب, وہ بھی چلے گیا. اب جب یہ سارے لوگ بیٹھ کے بات کرنے لگے نا تو ہنسی مذاق میں تو بات نکلی کہ یہ بچہ ایسا مذاق کر رہا ہے. تو سردار نے اس کو بچے کو بلایا, کہا کہ بیٹا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ بولے ہاں. کتنے؟ 40 درہم. کہاں ہیں؟ یہاں سلے ہوئے. بولے کہاں دکھاؤ. تو کھول کر دکھایا تو پیسے ہیں. تو کہا بیٹا تم بچے تھے, ہم نے تمہارے اوپر توجہ بھی نہیں کی, تم چاہتے تو وہ پیسوں کو چھپا سکتے تھے, تم نے کیوں بتایا؟ کہا میں نے گھر سے نکلتے وقت میری ماں کو وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماں سے وعدہ کیا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. جب ماں سے وعدہ کیا نا جھوٹ نہیں بولوں گا, تو بھلا آپ کے پوچھنے پر میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں. اتنا لفظ کہنا تھا غوث پاک کا. وہ سردار رو پڑا اور گھٹنا ریز کھڑا ہو گیا غوث پاک کے پاس. کہا تم جب اپنی پیدا کرنے والی ماں کے وعدے کو اتنا یاد کر سکتے ہو, اتنا سچائی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو, جو خالق ہم کو پیدا کیا اس خالق کے نافرمان بن کر ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ اے بچے تمہاری باتوں سے مجھے ہدایت نصیب ہوئی ہے, بس مجھے توبہ کرا دو. تو غوث پاک کے بعد یہ لفظ رکھا نا, تو سردار نے کہا جاؤ بھائی جتنا مال ہے تمہارا ہے, میں اب تمہارا سردار نہیں, میں توبہ کر کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر اور دین کی خدمت کروں گا. اتنا کہنے لگے نا تو سارے ڈاکو بولے سردار تو بھی, سارے گناہ ہم نے مل کر کیے ہیں, توبہ بھی کریں گے تو مل کر کریں گے. گناہ مل کر کیے ہیں تو توبہ بھی مل کر کریں گے. جب سارے لوگوں نے توبہ, غوث اعظم نے استغفار پڑھائے تو انہوں نے استغفار بھی. یہ غوث اعظم کا پہلا مجمع تھا جو غوث پاک کے فالوئنگ میں آ گیا. سبحان اللہ, یا ایسا کہہ دے یہ پہلے مرید تھے غوث پاک کے. سبحان اللہ. سارے ڈاکو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. اس کے بعد وہ قافلے کو ان کا مال عطا کیا گیا, سارے لوگ نکل گئے. غوث پاک جانے جانے میں پیچھے رہ گئے, سارا قافلہ آگے نکل گیا. اب چند دن ہوئی غوث پاک بغداد میں جانے لگے, تو اب بغداد جانا تھا, وہی رستہ جا رہے تھے, قافلہ آگے آگے, غوث پاک پیچھے پیچھے. اتنے میں ایک آئے حضرت, آ کر کہنے لگے بڑی جلدی کے ساتھ, کہنے لگے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بغداد. بولے تم سے بات کر رہا ہے, تھوڑا رکو. کہا ٹھیک ہے, میں جب تک نہیں آتا نہیں جانا. ٹھیک ہے, چلے گئے. جانے کے بعد کب آئے معلوم ہے؟ 1 سال, 1 سال کے بعد آئے. اب اس میں ایک چھوٹی سی بات ہم سمجھنے کی ضروری ہے. 1 سال تک غوث پاک کیا کھائے, کیا پیے, کیسے رہے؟ نہ کھانا کھائے, نہ پانی پیے, کس طرح انداز سے زندگی گزارے. بولے اب ہم لوگوں کو تو بات پہ رکنا نہیں آتا, قسم دے کے قسمیں توڑنے والے. غوث پاک کو تو صرف اتنا کہا تھا جب تک میں نہیں آتا رکنا, کیونکہ غوث پاک کا وعدہ ہے کہ میں میرے نانا کے نقش قدم پر ہوں. اور سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, سرکار ایک بار مکۃ المکرمہ سے باہر آ رہے تھے, تو ایک اجنبی آیا, آ کر کہنے لگا کہ میرے سامان کو ذرا دیکھتے رہنا کہ میں اتنے میں ذرا جا کر میرے رشتہ دار سے مل کے آتا ہوں. تو بولے سرکار اچھی بات ہے. تو وہ گیا, رشتہ دار نے اس کو رکا لیا, وہ بھول گیا. غالباً 3 دن ہو گئے. 3 دن 3 دن کے بعد باتا باتا میں اس کو یاد آیا, ارے میرا سامان ہے, وہ اس کے پاس رہ گیا. کس کو دے کر آیا ہے؟ فلاں شخص کو دے کر, محمد نام بتایا اس نے. بولا اس کو دیا ہے تو گھبرانا نہیں, وہ وہیں پر ملے گا تجھے. جب جا کر دیکھے نا تو حضور وہیں پہ بیٹھے تھے. جا کر کہا مجھے معاف کرو, میں بھول گیا تھا. تو حضور نے کہا مجھے بڑی تکلیف دی ہے تم نے مجھے کہا تھا کہ جا کر آؤں گا رشتہ دار سے, 3 دن سے میں یہیں بیٹھا ہوں. حضور ضرورت حاجت کو بھی نہیں گئے. امانت داری یہ ہے. تو غوث پاک وہی حضور کے نقش قدم پر چلنے والے. تو رک گئے, 1 سال کے بعد آئے. آ کر کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کیسے ہو؟ اچھے, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. جی بولیے کیا بولنا چاہتے ہیں؟ بولے ابھی آتا ہوں 2 منٹ. پھر چلے گئے. آپ کو معلوم ہے روایتوں میں آتا ہے پہلے سال غوث پاک نے جو وہاں سے جو بھی ملا, وہاں سے ایک روٹی کا ٹکڑا یا کچھ سامان ملا یا گھاس ملی, جو بھی ملی کھاتے رہے, صرف کھا کر زندگی گزاری, پانی نہیں پیا. دوسرے سال غوث پاک نے صرف کھا کر پانی پی کر گزارے, کچھ کھایا نہیں. اور تیسرے سال بھی ایسا ہوا. آپ کو میں جو یہ بات بول رہا ہوں کیسا دکھ رہا ہوگا؟ بڑا سمپل میں دکھ رہا نہیں.
کیا تو فرق معلوم ہوتا ہے کیا ہے کہیں ہمارے ساتھ ہوتا نہیں ایسا. یہ چیز کیا کچھ معلوم نہیں ہوگا, اہمیت نہیں معلوم نہیں اس کی. خالی یہ ایک شخص آ کو دو لحاظ رقبہ تیرے سے کام ہے بول کو چل گیا تو انوائی تک 1 سال گزرے. 1 سال غوث پاک حیث تھے جنگل میں, دور دور تک گاؤں کا نام و نشان نہیں, پانی پورا کھارا سمندر کا, بارش کا پانی پکڑ کو پیتے تھے غوث پاک. معلوم کیا پانی؟ بارش کا پانی. تیسرے سال غوث پاک نہ کھائے نہ پیے, پورا سال بھوکے تھے. تو تیسرے سال جب ہے نا, پرسوں گیا نا بیان, روٹی اور بن دودھ لے کر آئے, بن اور دودھ لے کر کہا گرم گرم دودھ, اچھی نرم نرم روٹی لے کر آئے, دیے, کھائے پیے. پینے کے بعد کیا بات بولنا ہے؟ بولے کہ بیٹا مبارک ہو, میں تمہیں آزمانے کے لیے آیا تھا, تم میری آزمائش پر. اور یہ 3 سال میں روایت کیا کرتے ہیں, پہلے سال غوث پاک نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا, دوسرے سال غوث پاک نے اپنے جسم کو قابو میں رکھا, تیسرے سال اللہ کے فنا فی اللہ میں گھسے. یہ غوث پاک کی شان ہے. اب وہاں ہو گیا نا مسئلہ, پورا ختم ہو گیا نا. بولے کہ بیٹا اب تم جاؤ. غوث پاک نکلے بغداد کی طرف. اب بغداد دکھ رہا ہے سامنے. جب اندر جانے لگے تو بغداد سے پہلے آواز ہے, یا عبد القادر, جب تک ہماری اجازت نہیں بغداد میں تم جا نہیں سکتے. غوث پاک رک گئے. ہمیں کتنا اچھا نام لیتے ہیں, پیرانے پیر, غوث پاک, یا غوث المدد بولتے ہیں. کئی کئی ایسے انتڑے پلٹتے تھوڑی دینے کو, پریشان. اور ہمارا غوث پاک پیرانے پیر ہے, وہ خالی منہ تک آئے, دل سے کیا بھی ہوتا نہیں, دل سے ہے تو عمل بھی کرتے ہیں غوث پاک کے باتوں پر, خالی منہ سے پیرانے پیر ہے ہمارا, پیرانے پیر. میں لاسٹ نشش میں بھی میری ایک راز کی بات بتایا تھا. غوث پاک کی زندگی کرامت آج بھی ہے. کیوں؟ میرا پیر ہمیشہ زندہ ہے. قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی. ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے, بس ہمارے آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ غوث پاک کو ہم دیکھ سکیں. وہ غوث پاک جو فضیلت مقام پر پہنچے نا, آج اتنے بڑے بڑے کرامتاں سن رہے ہیں غوث پاک کے نام سے. ہم لوگ اتنے بڑے بڑے 11ویں کر رہے ہیں, نامہ پکار رہے ہیں. ایسے نہیں بنے, دیکھو کیسے کیسے تکلیفاں پڑے غوث پاک. حالانکہ انہوں یہ عمل کے وجہ سے ولی نہیں بنے, انہوں ماں پیٹ کے ولی ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح نبیوں کو نبوت دے کے بھیجتا ہے, اس طرح غوث پاک کو ولایت دے کے بھیجا. غوث پاک, خواجہ غریب نواز, یہ اولیاء اللہ ماں پیٹ کے ولی ہیں. یہ دنیا میں آ کے ولی نہیں بنے, ولی بن کر دنیا میں آئے. معلوم آپ کو, ایک نہیں دو نہیں, 7 سال تک غوث پاک کو اجازت ملی نہیں. کتنے سال تک بولیے نا؟ 7 سال تک غوث پاک کو اجازت نہیں ملی. اب جب غوث پاک علیہ رحمہ جب تک کیا کھائے معلوم, پانی کے کنارے میں گھاس آتی زری زری, چکنی گھاس, ہماری مرٹ زبان میں پاچی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یہ کھاتے تھے غوث پاک 7 سال. ہمیں عمرے میں ایسے ایسے ادمیاں ملی, 2 دن سال نہ ڈالے تو دفار کے کھانے میں ڈیلی ویج کیا بولتی, ڈیلی مینو ہونا ان کو. ان کے گھر میں پکا لے کھاتے نہیں ان کے صورتوں کو. وہاں گئے تو مینو آنا ان کو ہاتھ میں, آج اپما ڈالیں, کل کھچڑی ڈالیں, پرسوں چیلے ہونا, پرسوں اس کے بعد اڈلیاں ہونا, اس کے بعد پوری ہونا. دفار میں آج گھٹ دال, کل چار, کل وہ, کل کھچڑی چٹنی. میں بولا عمرہ کرنے کو گئی نہیں, کھانی دعوتیں اڑانے گئی. ہماری یہ حالت. غوث پاک 7 سال, کتنے 7 سال, ایک نہیں دو نہیں, 7 سال. اب دیکھو سامنے شہر دکھ رہا, 7 سال کا تو پہلے کو 3 سال گئے, کھانا نہیں, پانی نہیں, کیا نہیں. پھر آئی, اب سامنے شہر, وہ آزمائش الگ. وہاں سے ارادہ کرے تو بھی دور دور تک گواہ نہیں, سب کھیڑے نہیں, کیا بھی نہیں, جنگل ہی جنگل, تو کوسے کے حساب میں چل جاتی. نفس کا امتحان کب معلوم؟ جب سامنے کھانا رکھو, بولے کہ تو کھانا نہیں کر تو کیسا تھا. اب سامنے گاؤں دکھ رہا,
گاؤں میں گئے تو گرم گرم کھانا ملتا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملتا، اچھا نہانے کے واسطے، دھونے کے واسطے، آرام کا کپڑے اور سونے کے واسطے گرم گرم نرم نرم بستر مستیاب سب ہے. اس کے باوجود بھی اجازت نہیں ہے کہ تو داخل نہیں ہو سکتا بغداد. 7 سال غوث پاک صرف گھاس کھائے. روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی گھاس کھانے کے بعد غوث پاک جو کنٹینیو گھاس کھا رہے تھے نا 7 سال جو گھاس کو تناول فرماتے تھے، تو وہ کھا کھا کر غوث پاک کی گردن ہری ہو گئی تھی، پوری گردن ہری. اب جب اجازت ملی نا 7 سال کے بعد غوث پاک کو رات کے اندھیرے میں ملی. جب رات میں غوث پاک اندر گئے تو ایک خانقاہ کے سامنے گئے تو ان کے مرشد تھے، وہ ایک بیٹھے ہوئے ایک پیر تھے. تو جب غوث پاک گئے نا تو اس زمانے کے وہ قطب تھے وہاں پہ بغداد کے. تو غوث پاک کو دیکھے نا فوراً خادمہ بولے چراغ بند کر ڈالو، دروازہ بند کر ڈالو، چراغ بجھا کر دروازہ بند کرو. تو غوث پاک اندر آنا چاہا. 7 سال کے بعد انٹری دیکھو غوث پاک کی کیسی ہوتی ہے بغداد میں. پورے 10 سال غوث پاک گھر سے بغداد کو آنے کے بعد سے بیچ میں جو امتحانہ ملی 10 سال کا امتحان، نفس ختم ہو گیا. 3 سال میں وہاں غوث پاک کی شان دیکھی ہے. ایک نے دو نے میرے حضرت، بعضوں کے نزدیک 90 مرتبہ غسل فرض ہوا غوث پاک پر. کتنے بار؟ 90 مرتبہ. اور غوث پاک کی شان اور ولیوں کی یہ شان ہے کہ ولی کبھی بھی ناپاکی حالت میں نہیں رہتا. جب جب غسل فرض ہوتا تھا فوراً جا کر وہ ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں لگانا، پھر آ کر جھاڑا کے نیچے بیٹھنا، کاپ لیتے ٹھنڈ میں. اتنی شدت کی تکلیف. اس کے بعد جب آئے نا خانقاہ کے دروازے بند. اب ان کو سمجھ میں آیا نہیں کہاں جانا کی. غوث پاک کرے بھائی خانقاہ کے گیٹ کے نہیں بیٹھے رہو خالی. اور راوی فرماتی ہیں کہ اتنی شدت کی ٹھنڈ تھی اس ٹائم پر پانی برف ہو جاتا تھا. کیا تھی؟ پانی برف ہو جاتا. اتنی ٹھنڈ میں کاپتے ہوئے غوث پاک باہر بیٹھے اور نیند لگی ڈھلکا. تو اس رات غوث پاک کے اوپر 40 مرتبہ غسل فرض ہوا. کتنے مرتبہ؟ 40 مرتبہ غسل فرض ہوا. تو ہر بار غسل فرض ہوتا تو جاتے اس اتنی ٹھنڈ میں بھی پانی نہاتے پھر آ کر سوتے. تھوڑی نیند لگتی غسل فرض ہوتا پھر جاتے پانی نہاتے پھر آتے. صبح ہوئی نا دروازہ کھلے، جب غوث پاک اندر گئے تو کھڑے ہوئے تھے انہوں پیر صاحب. غوث پاک کو سینے سے لگائے بیٹا مبارک ہو، تم وقت کے غوث بننے والے ہو. اور کہا بیٹا رات میں جو معاملہ چلا نا تمہارا، اس لیے میں خانقاہ کا دروازہ بند کیا تاکہ تھوڑا باقی تھا وہ بھی تمہارا مکمل ہو جائے. تمہاری تھوڑی آزمائش باقی تھی وہ بھی مکمل ہو جائے. تو آزمائش ہو گئی. تو اس کے بعد غوث پاک مدرسے میں گئے، تعلیم یافتہ ہوئے، حافظ تو بن گئے تھے گاؤں میں. اب غوث پاک نے وہاں سے مہارت حاصل کی، درس نظامی مکمل کیا. پورا سرکار غوث پاک 20 پر 7 سال کی عمر میں سب کمپلیٹ کرے. اور اتنی ذہینت تھی غوث پاک کی، پوری کتاب ایک بار میں پڑھ لیتے، پوری کتاب ذہن میں بیٹھ جاتی تھی غوث پاک کی. اتنی ذہانت غوث پاک کی. ایک بار نظر پڑ گئی ہوا ختم، پورا ذہن میں آ جاتا. درس نظامی 8 سال چلتا. کتنے سال؟ 8 سال درس نظامی. اس کے بعد فاضل کورس، اس کے بعد مفتی کورس، اس کے بعد محدث مفسر کا کورس رہتا. یہ پورے کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی غوث پاک ان سب کو کتنے میں کمپلیٹ کرے؟ یہ سب ملے تو بھی 12-13 سال لگتے ہیں. غوث پاک 7 سال میں کمپلیٹ کر ڈالے. معزز سامعین اکرام، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی جو شان کرامت ہے، ان میں یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس کے بعد غوث پاک خود فرماتے ہیں میں صرف 15 سال مشاہدات اور مجاہدات کرتا رہا. پڑھنے کے بعد بھی غوث پاک آرام سے نہیں بیٹھے، پھر جنگل و بیابان میں جا کر اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. دین سیکھنے کے بعد پھر 15 سال تک غوث پاک جنگل و بیابانوں میں جا کر تب ذکر و اذکار کرتے رہے. کس طرح کے ذکر و اذکار؟ ایک مرتبہ غوث پاک بولے کہ 40 دن تک میں کھانا نہیں کھاتا. ارادہ کر لیا، بس پیرا نہیں پی رہے، بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا 40 دن تک. اب 40 دن کا لفظ نہیں ہے اے اللہ تو جب تک نہیں کھلاتا میں نہیں کھاتا. ضد کو پیرا نہیں پیر کی.
مجال ہے کس کی بھی ایسی ضد کرنے کی؟ مردہ پڑ جاتا اس کا. ہاں غوث پاک ہے. اب جب ضد کرے نا غوث پاک، 40 دن ہو گئے، اچھے اچھے دسترخوان آئے غوث پاک کھانے. 40 دن کے بعد غوث پاک علیہ رحمہ کے ایک پیر آتے ہیں جن کا نام ایک روایت کے اندر حماد بن سالم ہے. وہ آ کر کہتے ہیں اے عبد القادر چلو. بولے کہاں گو؟ آپ آؤ صحیح. غوث پاک کا ارادہ کیا تھا؟ تو کھلانا میں کھانا. اب اللہ اتنا سب کو کھلاتا ہے تو ایسا کھلانا نہیں، تیرے دستے قدرت سے کھلانا. اب اللہ تو ہاتھ سے پاک نہ بھائی. تو انہیں حماد آئے، غوث پاک کو لے گئے. لے جانے کے بعد ایک کٹیا تھی، کھوٹا، اس کھوٹے میں گئے اور کھوٹے میں جانے کے بعد دسترخوان رکھے. کھا بیٹا عبد القادر کھاؤ. کہا میں نہیں کھاتا ہوں. کیا آپ کو نہیں معلوم میرا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں ارادہ جانتا ہوں، کھا لو. کہا نہیں مجھے وہی کھلانا. تو کہا ایسی بات ہے. تو انہوں نے ایک چادر لی، غوث پاک پر اڑایا، اپنے اوپر اوڑھ لی اور نوالا توڑا، غوث پاک کے منہ کی طرف لے گئے. غوث پاک منہ کھولے اور کھا لیا. کہا غوث پاک آپ کا ارادہ تھا کہ اللہ کھلانا ہے تو آپ ان کے کھلانے پہ کیسے کھا لیے؟ تو کہتے ہیں میرا ارادہ مکمل ہوا، میں نے اللہ کے ہی ہاتھ سے کھایا تھا. تو کیسے؟ کہا جب پردہ تھا تب تک پردہ نہیں تھا، تب تک شریعت تھی. جب پردہ اڑایا گیا، جب ہاتھ کھول کر کھلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ غیب سے میرے منہ میں کھانے والا لے جا رہا تھا. معزز سامعین کرام، اب اس پہ بھی اعتراض کریں گے کیا بات ہم بول رہے ہیں بھائی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے جب میرے ولی سے میں محبت کرتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. تو جب ولی کھلا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے، اپنے نوران دست سے کھلا رہا تھا. تو معزز سامعین کرام، غوث پاک علیہ رحمہ کی جو شان تھی، اپنے تقویٰ پر، اپنی فضیلت پر، اپنی عظمت پر، اپنی رفعت پر کوئی بھی اس پر نہیں پہنچا. اور غوث پاک کی شان پر صرف ایک ولی تھے جو غوث پاک کے برابر عمل کرتے رہے، لیکن ایک جگہ آ کر وہ رک گئے کیونکہ غوث پاک سید زادے تھے، وہ سید نہیں تھے. اور قیامت کی صبح تک غوث پاک کی حکومت چلنا ہے. اور غوث پاک کی علمی مہارت اور غوث پاک کی جو شان ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اللہ توفیق دے تو کل انشاءاللہ ان کی علمی صلاحیتوں کے بارے میں اور ان کے زندگی کرامتوں کے بارے میں ہم بیان کریں گے. اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی یاد رکھیں ولی کو کرامتوں سے مت پہچانیں. انہوں کرامت کریا تو ولی، نہیں کریا تو ولی نہیں، ایسا کبھی بھی نہ سمجھیں. کیوں بولے تو ولی، سینکڑوں ولی ایسے ہیں جو کرامتیں نہیں دکھاتے، سینکڑوں ولی. غوث پاک کرامت دکھاتے ہیں اس لیے غوث پاک نہیں ہے، غوث پاک ہیں اس لیے کرامت دکھتی ہے. کرامت سن کر باہ کیا کرامت دکھائی غوث پاک. یاد رکھیں غوث پاک کی نظر میں کرامت کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، کوئی بھی اہمیت نہیں غوث پاک کے آنکھوں میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے اور بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، ولی کرامتوں پر دکھانے کے لیے توجہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے توکل اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کر اپنے آپ کو اتنا متقی پرہیزگار بنا دیتا ہے، وہ جو کام بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کرامت بنا دیتا ہے. آپ کو میں پہلی مرتبہ ایک مرتبہ یہ مثال بھی دے چکا ہوں. کبھی بھی یاد رکھیں جب ہماری گاڑی جاتی نا رستے میں، کچے رستے میں، تو گاڑی جاتے وقت گاڑی کے پیچھے دھول اڑتی ہے، دیکھیں آپ دھول اڑتی رہتی، اور اس دھول میں تھوڑے تھوڑے کنکرے، تھوڑے تھوڑے مٹھی کے تنکے وغیرہ سب اڑتے رہتے. لیکن ہمیں لوگوں وہ مٹھی کو کیا، کنکرے کیا اڑتے ہیں، دھول کیا اڑتی ہے یہ دیکھتے. ہمیں ہمارے ٹارگٹ کیا رہتا؟ روڈ اور منزل. ولی کی یہ حالت ہے. ولی جب اللہ کے راستے پر، اللہ کی محبوبیت اور قربیت کے راستے پر نکل جاتا ہے، جب اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے نکل جاتا ہے، تو اس کا ٹارگٹ صرف اللہ کی رضا اور قرب ہوتا ہے. اس کے درمیان یہ کنکر اور مٹھیوں اور دھول کی طرح
کرامتیں نکلتی ہیں جسے دنیا حیران ہو کر کہتی ہے یہ کرامت ہے، لیکن ولی کی اس پر توجہ نہیں رہتی. ولی کو ضرورت ہی نہیں ہے کرامتوں کا، اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کا قرب پانا، واہ واہ لینا. یہ ہمارے جیسے چوراں کرتے بھائی، ہمارے جیسے ضرورت والے آدمیاں کرتے، آدمیاں کو قریب کرنا، آدمیاں کو یہ کرنا، چھو منتراں کرنا، ویسے کاما کرنا، یہ ہمارے جیسے آدمیاں. ولیاں کو کیا ضرورت ہے؟ ان کا مقصد، ان کا کانسیپٹ صرف اللہ کی رضا، اللہ کا قرب پانا ہے بس. کون آتا ہے کون جاتا ہے غوث پاک کو اس کی ضرورت نہیں. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ جو خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں، ان کا جب چرچا حد سے زیادہ بڑھ گیا نا، بہت زیادہ ہو گیا، تو ان کو پسند نہیں آیا کہ لوگ اتنا زیادہ میرے پاس آ رہے ہیں، اس کے وجہ سے میرے ذکر میں، اللہ کی عبادتوں میں مجھے رکاوٹ آ رہی. تو انہوں نے کیا کیا، ایک چوراہے پہ گئے، ایک پتھر کے پاس بیٹھے، پھول ڈالنے لگے. کیا ڈالنے لگے؟ پھول. اب لوگ دیکھے کئی کارے بھائی اتنا ولی بولے تو انہوں بت کی پرستی کر رہی ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. سارے لوگ ہلکا چل گئے، سو چل گئے، سیدھے طرف سے گئے، ڈامے طرف سے گئے، پلٹ کے دیکھے کون بھی نہیں ہے. تو جب پلٹ کے جھٹک لیے، پتھر کو اٹھا کو بازو پھینکے، جھٹک کے شال کھندے پہ ڈال لیے، پیچھے پلٹے تو معین الدین چچی سے کھڑے ہیں پیچھے، خواجہ غریب نواز کھڑے ہیں پیچھے. بولے معین تو نہیں گیا؟ بولے کہاں؟ دیکھا نہیں سارے لوگوں نے میرے اس بت پرستی کو دیکھ کر نکل گئے، دیکھا نہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ تو بھی چلے جاتا، کیوں کھڑا ہے؟ کہا مرشد میں بھی آپ ہی کا پیالہ پیا ہوں، مجھے کیا معلوم کہ خدا کدھر ہے؟ خدا سامنے ہے یا پیچھے، یا دائیں ہے یا بائیں، یا اوپر ہے یا نیچے، مجھے خدا کا پتہ نہیں. مجھے اتنا تو پتا ہے جدھر میرا مرشد ہے ادھر میرا خدا ہے. معزز حاضرین اسلام، کبھی بھی یاد رکھیں ولیوں کو رشوں اور پبلکوں کو بلانا پسند نہیں ہوتا، کسی کو پسند نہیں. اور کبھی بھی یاد رکھیں ولی اللہ مخلوق کی خدمت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری خوشی ہے ان کی خدمت کرنے میں، چل ہم کرتے ہیں. یہ واہ واہ لینے کے لیے، اپنا شان بڑھانے کے لیے، اپنی عزت و شہرت بڑھانے کے لیے ولی کرامتیں نہیں دکھاتے. وہ کرامت بھی دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے. اب بہت سے جو نا لوگوں مطلب بھائی وہ درگاہ میں اتنے جنے جاتے، یا درگاہ میں اتنے جنے جاتے، یہاں آدمیاں جاتے نہیں. کبھی بھی یاد رکھو بھیجنے والا اللہ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرماتا ہے جب تم اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہو تو تم میرے محبوبوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ. لاسٹ ٹائم میں ہمارے حضور سرکار گوڑ مستان ولی رحمۃ اللہ علیہ حال حال میں چلا. تھوڑے لوگوں کی شرارت، نہ بے وقوفی نہ علمی جہالت میں کیا کام کرے، مزار ہلتی ہے بولے سے پکارا اٹھائے. وہ پکارا ایسا ہوا اچھے باتاں جلدی پھیلتے نہیں من کی، ایسے خبراں جلدی چل جاتے. لے گواں سی گاڑیاں ڈالے بولے بڑھ ہے. میں بولا کیا بھی ہتا نہیں بھائی، ولیوں کی شان کو کسی جھوٹے کی، کسی انسان کی جھوٹ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں گوڑ مستان ولی شہر جموڑ کی جان ہے، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں. یہ ہمارے شہر کے قطب ہیں، محب ہیں اللہ کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم سر آنکھوں پر ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں. وہ شاہ حضرت گوڑ مستان ولی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے. شاید کسی کو بھی یہ بات نہیں معلوم ہوگی جتنی ہم کو معلوم ہے. گوڑ مستان ولی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ حضور سیدنا حضرت سیدنا طاہر پیراں قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے غوث پیراں قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے حضرت گوڑ مستان ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سوانح حیات بیان کی ہے. وہ کہاں سے آئے ہیں، کیا ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی اولاد ہے یا نہیں ہے، وہ کون ہیں، وہ خاندانی سید ہیں نہیں ہیں، پوری تاریخ ہمارے پاس ہے الحمدللہ. لیکن کبھی بھی ہم نے کوئی بھی، ارے ولی کو جھوٹ باندھنے کی ضرورت کیا ہے، وہ ولی ہے بس. بہت سے لوگ ان کے در سے فیضیاب ہوتے ہیں، انشاءاللہ آج بھی ہوتے ہیں، کل بھی ہوتے تھے، قیامت کی صبح تک ہوتے ہیں. اب لوگ جاتے رہے. اب رش جب زیادہ ہو گیا تو میں بولا کہ اب یہ جہالت کو فل سٹاپ کرنا ہے، تو میں فوراً نکل گیا وہاں سے. اب فوراً جا کر دیکھا، میرا غالب جو گمان تھا وہی ہوا.
لائٹاں زیادہ تھے تو اندر کیا تھا؟ چند کیڑے تھے. اس کو میں نے نکالا, بولا کہ اب دیکھو مزار ہلتی ہے کیا. جھوٹ ولیوں پہ باندھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, یاد رکھیں. اب یہاں پر دکھے, ارے تو یہ جھوٹ بول کر ان کو دکھانا کیا چاہتا ہے آخر؟ ارے وہ چاہے تو اپنے قبر سے براہ راست نکل کر ان کا علاج کر سکتے ہیں. اللہ نے گھوڑ مستان ولی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے. وہ اتنے بڑے ولی ہیں. آج تک ہمارا شہر جمرمڑک چاہے کیسے بھی بارشیں آ کر سارے شہر ڈوب گئے, لیکن ہمارا جمرمڑک سلامت ہے. کیوں؟ سمندر کے شہنشاہ حضرت گوڑ مستان ولی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر کے قطب وہاں پر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جمرمڑک والوں ڈرو نہیں, میں یہاں کھوٹا گاڑ کر بیٹھا ہوں. ہمت ہے پانی کے کہ مجھے چھوڑ کر میرے سامنے نکل کر تمہیں آ کر نقصان پہنچا سکے. آج تک تاریخ ہے شہر جمرمڑک کی, جب تک بھی پانی جتنا بھی آیا, مزار کے اوپر پانی کسی نے بھی مزار کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے میرے براہ راست میرے آنکھوں سے بھی دیکھا کہ سامنے سے پانی بڑی ہائٹ میں آ رہا, ادھر بھی پانی بڑی ہائٹ سے جاتا. جب مزار کے پاس آتا ہے تو پانی کھم کر سلامی دے کر جاتا ہے. یہ ہے میرے گوڑ مستان ولی کی تعریف, یہ ہے ان کی شان و عظمت. ارے بہت سے لوگ تانا دے رہے, کیا بتا رہے؟ ارے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم سے پوچھو نا ان کی تاریخ, ہم بولیں گے کیسے ولی ہیں. پانی جس کے در کا, ہم نے 2 مناظر ایسے دیکھے ہیں میرے بھائی جہاں پانی بھی آ کر سلامی دیتا ہے. جہاں پانی آ کر سلامی دیتا ہے 2 مناظر ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے مناظر ایسے ہیں. یہ ایک مناظر, پہلا منظر کربلا کے اندر حضرت عباس عالم بردار کی مزار پر پانی طواف کرتا ہے. سبحان اللہ. آج بھی فرات حضرت عباس عالم بردار کے اطراف و اکناف طواف کرتا ہے اور ہر دن ان کی بارگاہ میں سلامی دیتا ہے. وہ کربلا کا منظر ہے. اور شہر جمرمڑک کا منظر یہ ہے کہ کیا وہاں عباس کو پانی سلام کرتا ہے تو یہاں گوڑ مستان ولی کو پانی آ کر سلام کرتا ہے. معزز سامعین کرام, ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں, ایسے شہنشاہ ولیوں کی بارگاہوں ان کے شہروں میں رہتے ہیں. یہ بڑی ہماری خوش نصیبی کی بات ہے. بہت سے لوگ اسے کیا کیا مسئلے میں کیا کیا طریقوں میں لے کر جاتے ہیں. یاد رکھیں وہ ایسے ولی ہیں, نظروں سے کہتے ہیں نا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ ولیوں کی بارگاہیں ہیں, یہاں جھوٹ نہیں چلتا. جب تک وہ خاموش ہیں تب تک تمہاری زندگی کی خیر سمجھ لو. خدا را ان کی نظر غضب پڑ گئی, زندگیاں بدل جائیں گی, تباہ و برباد ہو جائیں گی. ولیوں کی بارگاہوں میں ایسے مذاق نہیں چلتے. اور اسی طرح بہت سے کہیں درگاہوں پہ ایشوز چلے, مزار پھکتی ہے, ٹی ویوں میں ڈالے, پیپروں میں ڈالے. دوسرے درگاہوں کا بھی یہ مسئلہ چلا. میں بولا کہ بھئی یہ ولیوں کی عادتیں نہیں ہیں. یہ ہوا, یہ سانس لے رہے ہیں ولی, اس میں تعجب کیا بات ہے؟ ارے ان کی قبروں کو اللہ اتنی وسعت فرماتا ہے کہ ان کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ان کی قبر چوڑی ہو جاتی ہے. جنت کی فضائیں, جنت کی ہوائیں ان کے قبروں میں ہوتی ہیں. یہ مزار اٹھنے کا الگ ہی مسئلہ. اور بولنے والا کون معلوم؟ صبح کی نماز کب پڑھا کیوں اس کی زندگی میں, نہ نماز پڑھتا نہ روزے رکھتا. اللہ بولنا بھی آتا نہیں اسے, اللہ عز و جل بول کر نہ, اس کا منہ بھی پلٹتا نہیں. انہوں ایسے کاما کرتے. معزز سامعین کرام, ولیوں کی بارگاہ ادب کی بارگاہ ہیں, مرادوں کی بارگاہ ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کی بارگاہوں میں جا کر یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا علیہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کو پکڑو. اللہ بول رہا ہے وسیلہ پکڑو. اور ولی ہمارے لیے وسیلہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نجات کا ذریعہ ہے, ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے, اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بچانے کا ایک ذریعہ ہے.
ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے اور لینے کے حقدار نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے ظلم کر لیے ہم نے اپنے نفس پر، اپنے عادتوں پر، ہم نے گناہوں پہ گناہ کیے ہیں۔ ہم یہ ولیوں کا دامن پکڑ کر ان کے پیچھے چھپ چھپ کر ولیوں کے سہارے اللہ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صحیح، میرے آقا فرماتے ہیں، نہ بولیں گے ہر بات کی دلیل ہے ہمارے پاس۔ لوگ بولتے ہیں وسیلہ کہاں ہے قرآن میں؟ ارے اماں کے بچے کبھی قرآن کھول کے دیکھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلے کو پکڑو۔ اللہ بول رہا وسیلہ پکڑو، انہوں بولتا ہے وسیلہ نہیں۔ اب ہمیں اللہ کی بات ماننا، ملا کی بات ماننا۔ اور کیا فرما رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اب ایک بچہ کو سوال کیا، صاحب انہوں کہا کہ وسیلہ نہیں بولتی ہیں، اللہ کہا کہ وسیلہ ہے بولتا، ہمیں کس کی سننا؟ میں بولا دیکھ بھائی انہوں نہیں مانگتی ہیں تو بھی کیا بھی پریشانی کی بات نہیں۔ اللہ قرآن میں کسے بولا ہے؟ ایمان والوں کو بولا ہے کہ تو وسیلہ ایمان والے لیتی، اب انہوں وسیلہ مانگتے نہیں تو انہوں کون ہے کہ انہوں ڈیسائیڈ کر لینا، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں اللہ کیا فرمایا؟ اللہ خیر رکھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو اور وسیلے کو پکڑو۔ تو اللہ کسے بولا؟ ایمان والے کو۔ جو وسیلہ نہیں لیتا سمجھ جانا وہ ایمان والا نہیں ہے، اور جو وسیلہ پکڑا وہ ایمان والا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن ہمارا، حدیث ہماری، دین ہمارا، مذہب ہماری، اللہ ہمارا، رسول ہمارا، سارے پیغمبر ہمارے، ہمارے کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ 1400 سال سے ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیا ہے اہل سنت، آج تک بھی ہمارا نام وہی ہے۔ معلوم آپ کو کون دیا؟ معلوم ہمارا نام اہل سنت و جماعت بول کر نبیوں کا امام دیا۔ ما انا و اصحابی، میری اور میری صحابہ کی جماعت پر جو ہے وہ میرے وہ جنت میں ہے۔ میرے حضور نے واضح طور پہ فرما دیا، اہل سنت والجماعت کا نام فرمایا۔ ہمارا جماعت کا نام 1400 سال سے وجھ ہے، وجھ فاتحہ چلتی ہے، وجھ درود چلتی ہے، وجھ وسیلہ چلتا ہے، وہ سب چلتی ہیں، 11ویں چل رہی، 12ویں چل رہی، کنڈے چل رہی، سب کر رہی، کب بھی ہمیں بدلے نہیں۔ ہمارا مذہب ایک، ہمارا عقیدہ ایک، ورجنل توحید والے ہمیں، ورجنل اللہ رسول والے، ورجنل دین والے ہمیں، ہمارا مذہب ورجنل۔ ڈپلیکیٹ ہے تو آج کل ایسا سوال ہے، کتنے نام بدل رہی دیکھو۔ پہلے کیا کرے؟ محمدیہ جماعت، پھر بعد میں بولے وہابی، محمد عبد الوہاب نجدی، پھر تیسرے بار بولے اہل حدیث، نجدی گئے، محمدی ہوئے، وہابی ہوئے، اہل حدیث ہوئے۔ اب کیا کرے؟ پھر وہ نام نکالا کو سلفی کہتے، اب سلفی بھی چل گیا، سنی کہتے۔ اب تمہیں کو 100 سال بھی ہوا نہیں، 100 سال میں 6 نامہ بدلیں۔ کتنے بڑے فراڈ آنگی ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ آدمی کو آئی پی اٹھا گا، دوسرے کو جاؤ گا، آدھار کارڈ میں نام بدلا دیتا، دیکھو آدمی، یہ حالت ان کی۔ ورجنل پرماننٹ ایڈریس والے ہمیں اہل سنت والے 1400 سال سے وہ نام پہ ہے، وہ عقیدے پہ ہے، الحمدللہ۔ کیوں؟ تمہارے نام مسجدوں کے امام طے کرتے ہیں، ہمارے نام اللہ کے بنائے ہوئے امام طے کرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء ہمیں نام عطا فرمایا، تمہارے کو کون نام دیا؟ اور ان لوگوں کہاں گئے تھے؟ فتنے، فساداں، مشکلاں، تکلیفاں، پریشانیاں۔ اچھا تھے ہمیں 70 سال پہلے، سکون سی تھی، گھر میں 4 بچے کو تو 4 بچے بھی 11ویں کا کھانا کرتی، باپ پٹی لکھ ڈالتا، یہ سگیاں ان کو بلاؤ، بڑا بیٹا ترکاری کو، چھوٹا بیٹا گوشت کو، تیسرا بیٹا چاولاں کو، سودیاں کو، سگیاں کو بلانے کے واسطے سب جاتی، دھوم دھام سے جھنڈے نکالو، 11ویں کرو، 12ویں کرو، سب کرو، جترا جترا۔ انہوں آتے میں گھر کو نظر لگ گئی ہمارے۔ بڑا بیٹا تبلیغی جماعت، دوسرا بیٹا اہل حدیث، تیسرا بیٹا جماعت اسلامی، چوتھا بیٹا سنی۔ باپ بیٹا سنی، چھوٹا بیٹا بڑا بیٹا، نہیں تو بڑا بیٹا باپ سنی، باقی 3 جنے۔ بیٹا بولتا حرام کرتی ہیں جی تمہیں، اسے معلوم ہی ہے حرام کی تاثیر کیا ہے معلوم نہیں۔ قرآن کے نص سے حرام کسے بولتی سمجھ میں آتا نہیں سے، انہیں بولتا سورتاں دیکھے تو بچے 3 دن کھانا چھوڑا دی، ویسے یہ ہے اللہ کی لعنت برستی تھی ان کے سورتاں پر، پھر اتنے رکھے تھی خبیثاں کے داڑیں۔ یہاں تک کیا کہتا اللہ کے نبی داڑھی معاف بولے، داڑھی کتنی رکھنا سے بولے نہیں، لیکن نبی رکھ کو دکھا ہے نے کتنی رکھے تھے نبی؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक एक मुश्त से 3 उंगलियां ज्यादा, एक रिवायत में एक मुश्त, एक रिवायत में है। इन्हीं हाथ तक डाले हाथा। अब एक जने देखो मैं अल्लाह के बंदे को हैदराबाद में गाड़ी चलाता है तो सिंगा है ना पीछे भागती है दाढ़ी, ये हल्का कहीं कह रहे भाई तो सामने गाड़ी लेको देखा मैं, देखे तो हूं कटी है सामने से, कट को जाती है वीरप्पन की मुच्छा है ना है। एयरपोर्ट में एक मरतबा मैं शायद गालिबन उम्रे जाता था, तो एक जना आया उम्रा करने को जाएगी, कहां से आएगा अल्लाह का बंदा मालूम नहीं, दाढ़ी हाथ तक है वहां से झुक गई है। मैं जरा खुद देखा नहीं, मैं एयरपोर्ट में सब इमिग्रेशन में उसमें सब देख लिया। अब हम मैं यहाँ काउंटर के पास था, मैं टिकटा के देखता मैं जरा खुद गौर करा, कहीं का भाई दाढ़ी कट करे तो कट होती है, कहीं का कहाँ है तो देखे तो क्या शर्ट के अंदर गई है दाढ़ी, उतना शर्मा देखो उतनी छोड़ा कहीं को, वो कितने दिन पालेगी वो दाढ़ी को। हम आती थे मैं देखो कितने साल होया, मैं मेरी उम्र कितनी है, मैं कब से दाढ़ी छोड़ा, मेरी जमाल दाढ़ी, मैं दाढ़ी एक बार भी निकाला नहीं, जब मेरी दाढ़ी बत्ती थी मैं ये क्या भी नुसरात लगाता नहीं दाढ़ी, इनकी इतनी लंबी आती, वो कहाँ से आती की क्या नहीं ने क्या तो भी वो भाई को चोटी को अब एक चोटी लगा लेती, देखो वो ऐसा लगा लेती क्या है इतनी दाढ़ी। सूरत देते हुए बेगम भी शर्मा डर जाना हुंच घर में आते में शैतान सूरत का, शैतान को थी माई सी दाढ़ी मालूम ना को, इतनी लंबी दाढ़ी शैतान को थी। सो कहाँ भी बुजुर्गानी दिन में किसका ने भी नहीं है ऐसे दाढ़ी का हुसूल, शयातीन के पास ही जाए अब इतनी दाढ़ी बोले। अब अच्छा ले दाढ़ी छोड़ा क्या कि नमाज कैसा पढ़ता मालूम, हाँ हाथी हाथा है जो टांगड़ी, एक टांगड़ी वो खुटकू, एक टांगड़ी एक खुटकू, इतनी लंबी चिड़ता। बुजुर्ग क्या बोले बेटा नमाज पढ़ा तो कम से कम ये बकरे के बच्चा गुजरे सुती जगह रखो, कहाँ कभी जंगला में पड़े तो भी जानवर भेड़े गीड़े बकरे आती पवा में से आसान से चल जाती, नहीं बोले तो ढगल डाल दी। बोले हुजूर की सुन्नत क्या थी, जब सरकार मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे जमात के साथ तो 4 उंगलियां की उतनी जगह रखते थे 2 पांव के बीच में, और जब जंगलों बयाबान में नमाज पढ़ते थे तो इतनी जगह रखते थे आराम से एक बकरी का बच्चा सरकार के पांव के नीचे से चल जाता था। इन्हों बकरी के बच्चा भेजते नहीं, हत्या के बच्चा भेजने वाले चिरती पांव इतने लंबे। अभी हाँ को बल्ले नहीं हाथा, मैं बोला देख बात सुनने, हाथम बनने की शरई हैसियत मालूम तुझे कहीं को बनता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है नाफ के ऊपर बनो, बोले अरे हौले नाफ के ऊपर बोले, छाते के ऊपर बोले नहीं, इतने ऊपर। और कभी भी याद रखे शरई हैसियत क्या है हाथ बांधने की, कभी भी याद रखे नमाज में हमें हाथ कहीं को बांधते, मर्द हजरात नाफ के नीचे, औरतों के लिए सीने के ऊपर हुक्म क्यों है, क्योंकि मर्दों को जो ख्वाहिश होती है, नफ्स होता है, वो नाफ के नीचे से शुरू होता, औरतों को सीने पर शुरू होता। तो इसलिए क्या बोले औरतों के लिए सीने पर बांधो। मैं मेरी माँ फातिमा जहरा सलाम अलैहा सीने पर हाथ बांधती थी और हुजूर ने यही फरमाया। और मर्दों के लिए बोले कि यहाँ नफ्स बढ़ना नहीं, इसलिए यहाँ पकड़ो ताकि नफ्स दिल तक जाकर तुम्हें खलबली नहीं मचाना। औरतों के लिए यहाँ बांधो ताकि तुम्हारा नफ्स दिल में ख्याल बुरा ना करे, ताकि तुम अपने नफ्स को रुकाओ। मर्दों का नफ्स नाफ से शुरू होता है, औरतों का नफ्स सीने से। अब यहां मर्द औरत की तमीज रखे नमाज में। अब हमारा खुशी है हमारे, हमें मर्दवा ने इसी नाफू बन रही, अब इन्होंने बीच में आ गए। सो मैं बोला भाई देख भाई छाते पर हाथा बनना औरतों का तरीका है। तो नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले औरतों कुछ बोले बनो बा, इतनी लंबी दाढ़ी क्या रे भाई, वो बोले तो हाथा देखे तो बैकवां के नाथ, दाढ़ी देखे तो वो वीरप्पन की, क्या रे भाई, बोले तो दाढ़ी वाली दुल्हन। एक किताब शायद हुई इनके ही ताल्लुक से, बड़ी बेहुरमती वाले इनके, इनमें एक किताब शायद हुई, उसमें क्या बोले मालूम, दाढ़ी वाली दुल्हन। तो मुआज़्ज़ज़ सामईन इकराम ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में नहीं है, बहुत कम है, लेकिन कम हो को भी क्या की करना चाह रहे, अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शहर जमलमड़ुक साहिबा का गाँव है, साहिबा का गाँव था, साहिबा का गाँव है, साहिबा का गाँव रहता। इसके अंदर कितने जने क्या है तो भी लास्ट को हाथ को चुनना लगने का वो समझ में आता नहीं, क्या है कि हाथा पाँव मार लेते हैं। कभी भी याद रखो
آستان غوثیہ جب تک ہے الحمدللہ سنیت کو کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ، سبحان اللہ. کچھ بھی نہیں. صرف شہر جموڑ کی بات نہیں بول رہا ہوں، جہاں جہاں تک آستان غوثیہ کا فیضان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ سنیت کا ڈنکا ہے انشاءاللہ. کیوں؟ ہم لوگوں کو کچھ ہے سلسلے کے اوپر کام کرتے ہیں حضرت. ہمیں سیکنڈ آپشن سلسلہ، فرسٹ آپشن سنیت. فرسٹ آپشن کیا ہے؟ تو کس کا بھی مرید ہو رہے بھائی، پہلے سنیت کا کام کریں گے. ہمارے کہنے وہ کانسیپٹ اتنے، تو وہ صاحب کا مرید، تو یہ صاحب کا مرید، کانسیپٹ اتنے ہمارے پاس. ہمارا کام کیا؟ امت محمدی کو جمانا. سبحان اللہ. سنیت کا کام پہلے، بعد میں سلسلے کا کام. یہ فرسٹ کانسیپٹ ہمارا، اہل سنت پہلے، سیکنڈ آپشن سلسلہ. آؤ ملو. اس لیے ہمارا جو کانسیپٹ ہے، اس لیے ہمارے پاس یہ تفرقات نہیں، تو وہ صاحب تو یہ صاحب، سوال اس لیے ہمارے پاس. آرام سے آؤ، سب ملو، سنیت کا کام کریں گے. کبھی بھی یاد رکھو میرے عزیزوں، مٹھی جب تک پورے انگلیاں ملتے تو یہ مٹھی کی طاقت کو سامنے والا بھی کاپتا، لیکن مٹھی کھل گئی، انگلیاں جدا ہو گئے، آرام سے کون آیا تو بھی کوسی کی انگلی توڑ کے چل جاتا. ہمیں مسلمانہ ہے، ہماری یونٹی ہماری طاقت ہے، ہماری یونٹی ہماری پہچان. 5 وقت جو نمازاں پڑھتے ہیں ہمیں جماعت کے ساتھ کیا واسطے؟ ہماری یونٹی دکھانے کے واسطے. آج ہمیں وہ نہیں کر رہے نا. تو معزز سامعین کرام، کبھی بھی یاد رکھیں، ہر زمانے میں بھی ایسے فتنے اٹھے، وہ زمانے والے وہ فتنے کا سامنا کر کو دباتے گئے. ہمارے زمانے میں بھی ایک نوا فتنہ اٹھتا ہے، تو ہم لوگاں بھی کیا کرنا؟ چھوڑ ڈالے کر لے ہو. ہمارے بچے بھی کل کے دن تمہیں تو جرا جرا بڑھیں گیت کرتی انہیں سے وہ بھی چھوڑا لے گئے. پہلے کچھ پاپا گھر کو دھوم لگائے تھے، ہمیں خبر میں گئے واسطہ سوا پہنچانے والے بھی گتی ہے دن. ہم یہ حالت ہے تھی ہماری. اس کو کیا کرنا؟ میں کل ہی ایک بات بولا تھا، عورتوں میں طاقت بہت بولتے. کیا طاقت بہت. ایک عورت تھی، غالباً ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، کلیج پڑھا روایت. یہ ٹینشن دنیا کے ہو گئی، یاد ہی چھتے رہے نامہ. جنگ احد کے میدان میں حضور کے داتا شہید ہوا تھی، تو انہیں کیا کرتی معلوم؟ تلوار لے کو آتی میدان میں، ایسے سرکار کی حفاظت میں لڑتی. سبحان اللہ. ایک عورت. اور میرے آقا فرماتی ہیں، میں سیدھے طرف دیکھے تو انہیں دکھتی ہیں، دائیں طرف دیکھے تو انہیں دکھتی ہیں، میں کدھر دیکھا تو انہیں دکھا تو اتنا پھرتی ہیں، گول پھرتے تھیں. 70 زخمہ ہوتی ہیں ان کے جسم کو، بھالیں گے تلواریں گے، اس کے باوجود بھی سرکار کو یہ خروچ آنے دیتے ہیں. میری ماں، عورتوں کی تاریخ کے کم نہیں اسلام میں، بڑے بڑے قربان عورتوں کے بھی ہے. تمہیں کیا کم سمجھ لیتی ہیں؟ بھائی صاحب خالی مرد، ہر ایک جگہ بھی خالی مردوانے، ولیاں بھی مردوانے، انہوں بھی مردوانے. غلط. رابعہ بصری سلام اللہ علیہ سے ایک جنے آپ کو سوال کرتی، اے رابعہ، دیکھا تم نے اللہ نے مردوں میں نبیوں کو بھیجا. یہ مردوں کی شان بولتی، انہوں بھی ولی تھی، ولیاں میں باتیں چلتے سو. اے رابعہ، کیا تم نے دیکھا اللہ مردوں میں نبیوں کو بھیجا؟ یہ مردوں کا مقام. رابعہ بصری مسکرا کر بولتی ہیں، صحیح بات ہے تم کہتے ہو، تمہارے عورتوں میں کوئی نبی نہیں، مردوں میں بھیجا اللہ نبی کو. بولتے میں رابعہ بولے سچ، ہاں صحیح بولے بھائی، لیکن وہ نبیوں کو پیدا کرے سے والی ایک عورت ہی ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ میری ماں بہنوں، دنیا کو غوث بھی عورت ہی دی، دنیا کو قطب بھی عورت ہی دی، دنیا کو تمام نبیوں کو بھی عورت ہی دی. اور تمہارے اور ہمارے آقا جس کے صدقے سے پورے عالم جگمگاتا ہے، اس آقا کو دینے والی ایک آمینہ بھی ایک عورت ہی ہے، اور ان کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ بھی ایک عورت ہی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ اور غوث پاک عبد القادر جیلانی کے جیسے شہنشاہ کو دینے والی بھی ایک عورت ہی ہے. میرے بھائی، عورت نہ ہوتی تو دنیا میں غوث و قطب بھی نہیں ہوتے. ایک آدم علیہ السلام ہے جن کو ماں نہیں باپ نہیں، وہ دنیا کے اصول کے لیے. لیکن تمہیں دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہیں ہے. اب بولیں گے مردوانے ہے تو چھوٹا کا تو مردوانے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو تو باپ ہیچ نہیں، لیکن ماں تھی. تو یاد رکھیں، ماؤں کی گود درس گاہ ہوتی ہے. اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں. ماں اپنے بچوں کے بارے میں بڑی عظمت والی چیز ہے. میرے آقا نامدار صدر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت، ایک صحابی رسول کا وصال کا وقت آتا،
تو کلمہ نکلتا نہیں ان کے منہ سے, کلمہ چاہتا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے یہ لفظ, تو حضور بولتے ہیں ان کی ماں ہے کیا؟ تو ہے. تو ان کی ماں کو جا کو بولو کہ انہوں آتی یا میں چاہنا ان کے پاس ہو. جب یہ لفظ تھے ان صحابی آتی. حضور کی شان دیکھو عورتوں کی, کیسی عظمت سرکار بتاتی. دو جہاں کے آقا, کونین کی دولت ان کے قدموں میں. کیا فرما رہی؟ ان کی ماں سے کہو کہ میں آؤں یا وہی آئیں گی. جب پوچھنا تھا ان صحابیہ تھی, مرید تھی سرکار کی, دوڑتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آ گئی. حضور یاد کرے سب نصیب. آ کر حضور کی بارگاہ میں خدمہ ریز ہوئی, فرمانے لگی بندہ نواز آپ میرے پاس کیا آتی؟ میں تو آپ کی غلامہ ہوں, خادمہ ہوں, آپ حکم فرمائیں. میں دوڑی چلی آئی. فرمائی یا رسول اللہ بولو تیرا بیٹا سکرات میں ہے, کیا تیرے بیٹے سے تیری کچھ ناراضگی ہے کیا؟ بولتی سرکار. بولتے میں ہاں یا رسول اللہ ہے. تو کیا ناراضگی ہے کچھ؟ بولتے میں انہوں اپنی بیوی کا طرف لے کر مجھ سے بے حرمتی سے بات کرا, بولتی آواز بلند کر کو بات کری. تو سرکار بولتے اچھی بات ہے, معاف کر ڈال کروں. یا رسول اللہ معذرت چاہتی ہوں لیکن میں معاف نہیں کرتا ہوں اسے. تو سرکار بولتی معاف کر دے. میں کہتا ہوں تو یا رسول اللہ معذرت, آپ جو بھی حکم فرمائے, سر قلم کرو گے تو قلم کر کے آپ کے خدمے میں رکھتا ہوں, یہ معاملے میں معاف نہیں کرتی. تو سرکار بولتے اچھی بات ہے, معاف نہ کرو. صحابہ بولتے ہیں لکڑا لا کو جلاؤ, لکڑا لاؤ اور آگ لگاؤ, اس کے بیٹے کے لے لگا آگ میں جلا دو. بولتے میں وہ عورت کی ممتا جو تھی غصے پر غالب آ کر چیخ ماری, یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو زندہ جلا دیں کیا؟ بولتے میں ہاں رسول اللہ کیوں؟ بولے آخرت کی آگ پر دنیا کی آگ بڑی ہلکی ہے, اگر سے تیرا بیٹا کلمہ پڑے بغیر مر گیا اور تیری ناراضگی میں مر گیا تو اسے قائم و دائم دوزخ میں جلنا پڑے گا. یہ کس کے بارے میں بول رہا ہوں میں روایت؟ تمہارے ہمارے بچوں کے بارے میں نہیں. صحابی رسول جو اللہ کے رسول کے ساتھ جہادہ میں تھے, نمازہ سرکار کے پیچھے, روزے سرکار کے ساتھ, دین کی خدمت سرکار کے ساتھ کرے تھے, وہ صحابی کا عالم. ہمارے گھر میں دیکھو ہمارے بچے کیسے ہیں, ان کا بارے میں سرکار بولے جہنم میں جلاتا اللہ. اگر سے دنیا میں گنا آگ میں جل گیا تو جان ہے تک درد دکھتا, جان چل گئی تو درد چل جاتا, لیکن قیامت میں جان بھی جاتی نہیں, قائم و دائم دوزخ میں جلتے ہیں. بولتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ رکھ کر میری بیٹے کو دل و جان سے معاف کرتی ہوں. جب لفظ نکلا نا تو اتنے میں صحابہ بولے یا رسول اللہ بیٹا کلمہ پڑھ کر رخصت ہو گیا. ماں جب تک معاف نہیں کرتی, انہوں صحابی ہونے سے اللہ بھی فرشتوں کو رکایا, کہا اے فرشتوں رکو کیونکہ یہ میرے نبی کا مرید ہے, اس کو بنا توبہ کے. خود غوث پاک فرماتے ہیں یا مرید لا تخف, ڈرنا نہیں, میں اس وقت تک تمہیں مرنے نہیں دوں گا جب تک کہ تم توبہ استغفار نہیں کرتے. غوث پاک کے مریدوں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے مریدوں کا کیا عالم ہوگا. تو میرے مصطفیٰ یہاں پر انہوں معاف کری, وہاں پر وہ کلمہ پڑھے پردہ ہو گئے. میری ماں بہنوں خدا را ایسے حالت میں اپنے بچوں کو مبتلا نہ کریں اور بچوں کو اس طرح کا سبق نہ دیں. یہ ایک دین واحد ہے جو ماں باپ کی بڑوں کی عزت سکھاتا ہے. تمہیں اسکولوں میں کتنے بڑے بڑے ڈگریاں سکھائی تو بھی تمہارے بچوں کو ادب نہیں لا سکتے. ایک دین ہے جو بچوں کے دلوں میں ادب پیدا کر سکتا ہے. میں زیادہ عورتوں کی طرف متوجہ اس لیے ہوتا ہوں کیونکہ عورتوں کے دلوں میں ممتا ہوتی ہے, بچوں کا درد پن ہوتا ہے. کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارا بچہ جہنم میں جلتا ہو؟ اگر سے تمہارے دل میں ذری سی ممتا ہے, مرنے کے بعد خبر میں عذاب میں مبتلا ہو, یا موت ایسی آئے کہ لوگ اس کا چہرہ بھی دیکھ نہ سکے. ضرورت ہے تو پرورش اچھی کریں, بچوں کو درس دیں, صحیح معنوں میں سمجھائیں. معزز سامعین کرام, اور دوسری بات آپ کو کہہ دوں, میں سوال و جواب کا سیکشن رکھا تھا لیکن چند اصولی میں بولا یعنی مفتیان, گھر گھر میں ایک مفتیاں ہم لوگ, تو چند مفتیاں میں کیا کرے. لاسٹ ایئر ایک سوال آیا عورتوں کے پردوں کے تعلق سے, تو میں سوال کے حساب سے سوال بتا دیا. تو میرے پیٹھ پیچھے تھوڑے عورتیں ملے سوچ باتاں کرے کہتے کہ ایسے سوالاں پوچھتی کیا کون تو بھی صاحباں سی ایسے کرتی. تو کبھی بھی یاد رکھیں دین سیکھنے کے لیے شرم حیا نہیں رہتی, یاد رکھیں کبھی بھی. ہم لوگوں کو مسئلے سیکھنے کے واسطے شرم حیا ہے, بلّہ کے ایسے باتیں بیانہ میں بولتی کیا, یہ بولتی کیا تو, لیکن منہ میں جھوٹ بولنے کے واسطے شرم نہیں ہے, گالیاں دینے کے واسطے نہیں شرماتے, ٹی وی میں سیریلاں دیکھنے کے واسطے نہیں شرماتے, نمازاں چھوڑنے کے واسطے نہیں شرماتے. وہاں نہیں سو شرم. اللہ ہمیں پیدا کریا, کھلایا, پلایا, اچھی زندگی دیا,
لیکن اس کی نماز ہمیں پڑھتے نہیں, اس کے روزے ہمیں رکھتے نہیں, جھوٹ منہ کھلا تو گالیاں, ان کے چاڑے ان کے پاس, ان کے چاڑے ان کے پاس, انہوں ایسا کری, ان کی ایسا کری. اس میں کوئی سا بھی شرم حیا ہتی نہیں. مسئلے دین سیکھو بولے تو شرم حیا. اب میں 2-3 دن سے میں تحقیق کرایا, مسئلے سوالہ پوچھ رہا ہوں, لیکن کوئی سوالہ پوچھنے والے سے نہیں ہے. کیا بولے تو لاسٹ ایئر میں ایک مسئلہ بولوں گا تھے, اس کے بعد سے میں شروع میں بولا رہا ماں ایسے پردے کے مسائل کیا تو بھی ہے. اس دن انیکسپیکٹڈ مسئلہ آ گیا تو مجھے بتانا پڑا, کیونکہ لو چلتا تھا. اور یہ مسئلہ یہاں جماعت میں ہے سے والے بھی سوال کرے نے, آؤٹ آف دوسرے آدمی سوال کرے تو انہوں لو دیکھتی ہیں. صرف تمہیں سے نہیں, یہاں بیٹھے سے والے آن لائن میں بھی سواں کے آدمی دیکھتے رہتے لو. تو ان کے طرف سے آیا وہ سوال, انیکسپیکٹڈ آیا, تو وہ ضرورت بھی تھا تو وہ بتایا. اب اس میں لوگ کیا کہ ہما کچھ بولا نہیں صاحب بول وہ فیل ہوگا. ایک نیا مسئلہ تھا, اب اسے لے سوچ کیا کرے, ہر مسئلے کو اٹھا کر رکھے. اب یہ مسئلہ میں ایک مرتبہ کیا ہوا, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا. تو عمر فاروق اعظم رات میں دورانگ نکلے تھے, دورانگ کو نکلے ہیں تو ایک عورت گھر میں سے ایک اشعار پڑھتی, کاش مجھے اجازت ہوتی تو میں دوسرے مردوں سے تعلق رکھ لیتا. یہ اشعار پڑھتی عورت ہو. تو امام حضرت عمر فاروق اعظم کو غصہ آتا, دروازہ مار دی. کیا بولتی ہے تو بہت, میں جو حضرت میں کیا بولنا, میرا مرد 3 مہینہ سے زیادہ ہو گیا, جہاد ہو گیا, جنگ لڑنے, دین کی جنگ, جہاد ہو گیا. میں بھی انسان ہوں, میری بھی نفسانی خواہشات ہیں, میرے بھی نفس کے تقاضے ہیں, میں کتنا صبر کروں. اس لیے میں مجبوری میں میرے نفس کو سما سکنا نہ کوئی الفاظ نکالوں بولتے. بہت میں فوراً عمر فاروق اعظم سیدھا ان کی بیٹی کرنے آتی. کس کہنے, بیٹی کرنے. کئی کہتے ان کی بیوی انتقال ہو گئی تھی, بیٹی کرنے آ کو 21 سوال پڑتی. ایک عورت اپنے مرد کو چھوڑ کر کتنے دن رہ سکتی ہے بولتے. بیٹی جواب دیتی نہیں. انہوں تو ولیہ تھیں, صحابیہ تھیں, شرماتے میں عمر فاروق اعظم 21 لفظ بولتے. بے شک اللہ اس کا رسول دین کی بات کرنے کے لیے نہیں شرماتے بولتے. اتنا بولنا تھا. بیٹی بولتی 3 مہینہ سے زیادہ عورت بنا مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو عمر فاروق اعظم اسی وقت مسجد نبوی میں آ کر اعلان فرماتے ہیں, چاہے جہاد پر بھی اللہ کے دین کے لیے لڑنے کے لیے بھی کیوں گیا نہ ہو, وہ 3 مہینہ سے زیادہ جنگ میں نہیں ہونا. تو فوراً کیا کرتے, جو دستہ 3 مہینہ تک جنگ لڑتا تھا کہ ان کو واپس بلا لے کر 90 دستے بھیجتے عمر فاروق. کبھی بھی یاد رکھے, ہم لوگوں کی سوچ چھوٹی ہے, ہم لوگ ان کو باتوں کو لے لیتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے, ان کو بھی سمجھ نہیں. اور بعض لوگ جو پوچھنے کی ہمت رکھتی ہیں, جرات رکھتی, میں وہ جرات رکھے سے والے بھی ان کے باتوں سے کیا ہو جاتے ہیں, چور چور ہو جاتے. کبھی بھی یاد رکھیں, غلط کام کرتے کرتے اسے کنٹینیو نہیں کرنا. میں آپ کو ایک موقع دے رہا ہوں کہ آپ کی غلطیوں کو سدھاریں. چاہے آپ کو نماز کے تعلق سے مسائل ہوں, روزوں کے تعلق سے مسائل ہوں, یا گھر کے مسائل ہوں, میں عامل بھی ہوں, تمہارے کچھ ذاتی مسائل ہوں تو آپ بول سکتے ہیں. ہاں اگر سے اس میں کچھ شرم حیا کے مسائل ہیں, میں نے پہلے ہی دن آپ کو بول دیا کہ بھئی وہ شرم حیا کے مسئلے ہیں, تو آپ بے شک گھر میں بیمہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو میری اہلیہ ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ان کے ذریعے سے آپ کو پورا مسئلہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. یہ مسئلے ہٹ کر آپ آرام سے دوسرے مسئلے پوچھ سکتے ہیں. یہ پوچھنا پوچھانا, اس کے وجہ سے کیا ہوتا, اپنا دین اپنا اقرار آگے بڑھتا. اور میں اسی لیے یہ 7 دن ہونے کے بعد, 11ویں شریف ہونے کے بعد ایک دن درس کا انتظام کریں گے. سب بھائی کو آؤ, سب جنے اپنے نام رکھو. اس میں عورتوں میں بھی جو ہماری بچیاں ہیں, جو پڑھی لکھی مائیں ہیں, میں ان کو ہی ذمہ داری دوں گا انشاءاللہ اس کے اوپر. تو آپ لوگوں میں آپ لوگوں کا نامہ لکھ لو, ان کو بلا لو. ایک 10 جنے مل کو ایک جنے ملا لو, 10 جنے مل کو ایک آدمی کو ذمہ داری دو, تو وہ ایک جنا 10 جنا کو بلا لے کو آ جاتا. اب دین کا کام کرنا ہے, ایسا بیٹھ کو 4 دن خالی چولہا میں ہمیں خالی روٹیں پہ لیتے ہیں, پورے تل لیتے ہیں بولے تو دین چلتا نہیں. تھوڑا دین سیکھنا بھی اب ہمیں سیکھیں گے انشاءاللہ. کیا ماں آپ کو بھی مسئلے پوچھنا کا تو بھی تھا. مجھے معلوم ہے تک 90% بھائیوں کو 100 سوال. تو الحمدللہ اس معاملے میں شرمانا کو, کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کو تو تربیتی مسئلہ, چیٹھی لکھو, آپ بیمہ تک پہنچا دو, بیمہ اس کا جواب دے ڈالتی ہیں آپ کو, کوئی ٹینشن نہیں. اور جو مسئلہ پوچھ سکتی ہیں, آپ کے ایک مسئلے پوچھنے کی وجہ سے 100 جنہ کو اس کا علم ہوتا, وہ 100 جنہ اس کو عمل کرے تو وہ 100 جنہ کا ثواب تمہارا اللہ تعالیٰ فرماتا. میرے آقا فرماتے ہیں ایک مسئلے کا سیکھنا 100 رکعات نفل نماز پڑھنے سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا اللہ. ایک نیا مسئلہ سیکھے تو
100 رکعت نفل نماز کا اتنا ثواب ہو ایک نوا مسئلہ سیکھنے سے. تو خدا را اپنے حالتوں پہ توجہ ڈالے, کم علمی میں جہالت میں ایسے باتیں نکو کرو جس کی وجہ سے سب کا بھی دل ناراض ہوتا. مجھ تک بھی مسئلہ آیا, میں بولا کہ بھئی یہ مسئلے ہیں, مسئلے مسائل, اس میں شرم حیا کی بات نہیں ہے, ہمیں شرما لیتے اس میں کر لیتے بیٹھے, تو دین کب سیکھتے ہم لوگ. تو میں وہاں کو بھی یہ کرا, چلو آپ کے لیے ایک ذریعہ بتا دیا, اس لیے اس میں یہ مسئلہ آتا بول کو میں شروع میں بول رہا ہوں کہ ایسے مسئلے جو ہے آپ بیما سے رابطہ کریں, کیونکہ میرے آقا کی سنت بھی ہے یہ. کوئی عورتوں کے ذاتی مسائل ایک دم ڈیپلی ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے امت کی عورتوں تک پہنچاتے تھے. ایک مرتبہ ایک عورت آ کر حضور کی بارگاہ میں کھڑی تھی, تو حضور بیٹھے ہوئے تھے, تو عورت صاف صفائی کے بارے میں سوال کر رہی تھی, ناپاکی کے بارے میں. تو حضور بتائے کہ ناپاکی اس طرح صاف کرنا چاہیے. تو انہوں اور اسے سمجھ میں آئے, اور ڈیپ میں پوچھے تھے, سرکار خاموش ہو گئے. تو بعد میں بی بی عائشہ ان کو بغل سے پکڑ کر کھینچی اور بولنے لگی, سرکار یہ بتا رہی, اس کا مطلب یہ ہے بول کے. تو معزز سامعین کرام, کبھی بھی یاد رکھے دین سیکھنے سے بڑھتا ہے. ہمیں ایسے ہی کہ ویسے شناخت ہوتا ہے. تو میں کیا کتاباں کا مطالعہ کرو بولتا نہیں, پڑھنے والا میں, مطالعہ کرنے والا میں. تمہیں بیٹھے بیٹھے خالی سن کو سیکھو بولو, وہ بھی ہمارے کو سیکھنے کے بعد سے ٹائم نہیں ملا. تو اللہ بچانا, اللہ کی پناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں سمجھیں. دیکھو ایک سوال آیا کہ پانی نہانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے کہ کیسا ہے. تو یاد رکھیں, اس پر ایک حدیث میں پہلے نوٹ کرتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت ایسا بھی تھا کہ سرکار پانی نہا لے کر سیدھا مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھاتے تھے, وضو نہیں بناتے تھے. اب اس کے لیے شرط یہ ہے, جب آپ پانی نہاتے رہا صرف سے, تو اوضاع وضو, جسے اوضاع وضو بولتے ہیں, جیسے یہ ہاتھ کونیوں تک, یہ چہرہ, یہ سر کا مسا, پیروں کا دھونا, یہ 4 فرض ہے نا ماں وضوؤں میں. تو آپ جب پانی نہاتے ہیں تو ان کے اوپر سے پانی آلریڈی بہہ جاتا, تو آٹومیٹک آپ کا وضو ہو گیا. لیکن وضو کا ثواب نہیں ملتا آپ کو. وضو ہو جاتا, آپ وہ وضو سے قرآن پڑھے جا, نماز پڑھے جا, سب کہے, لیکن ثواب نہیں ملتا. آپ کو ثواب ملنا کا تو کیا کرنا, آپ جب حمام میں جاتے ہیں اندر کو, تو پہلے غسل کی وضو کی 2 نیتیں شامل کر لے گا اندر جانا. اے اللہ, میں غسل اور وضو کی نیت کرتی ہوں تاکہ میں تیری نماز میں کھڑے ہونے کے لائق بنوں اور اپنے جسم کو پاک کروں. نیت کر لے کو اندر چل جاؤ, آپ پانی ڈائریکٹ نہا لو, آپ کا وضو ہو جاتا. اب کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, یہ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت طریقہ. تمہیں چڑھا لیے تو مکمل وضو ہو گیا, نہیں چڑھے تو بھی وضو ہو جاتا. سمجھ میں آیا نا. صرف سنت کی کمی نہیں ہوتی, سنت کی کمی ہو جاتی. اس لیے کیا کرنا, وضو میں غسل کا طریقہ کیا ہے, پہلے کلی کرو, گرگرے کے ساتھ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاؤ, ایک نرم ہڈی تک 3 مرتبہ. اور گرگرا بھی روزے کی حالت میں نہیں کرنا. اور بعض جنے کا یہ بھی سوال رہتا, روزے کی حالت میں پانی نہا کو ہمیں روزہ رکھنا, سحری کرنا بولے تو ایک بار ٹائم نہیں ہوتا, اذان کا ٹائم ہو جاتا. تو اس کے لیے یاد رکھیں, روزے کے لیے پاکی ناپاکی شرط نہیں ہے. یاد رکھیں, روزہ ایک الگ چیز ہے, نماز ایک الگ چیز ہے. نماز کے لیے پاکی اور طہارت ہے, روزے کے لیے نہیں. آپ کو ٹائم قریب ہو رہا سحری کا, تو آپ نجاست کی حالت میں, ناپاکی کی حالت میں ہیں, تو فوراً, اب یہ بھی اتنا شرم کا کیا بھی نہیں مسئلہ نہیں, اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. نجاست ناپاکی کی حالت میں ہے تو فوراً آپ کیا کریں, وضو کر, آپ پہلے منہ دھو لیں اور آپ سحری کر لیں, کھانا کھا لیں, پانی پی لیں, اس کے بعد غسل سے فارغ ہوں, اس کے بعد نماز پڑھ لیں. آیا سمجھ شریف میں؟ وضو کے لیے اور روزے کے لیے پاکی اور ناپاکی شرط نہیں ہے. آیا سمجھ شریف میں؟ تو بہت سے جو نے کیا کرتے, غسل کرنے کے بعد بھی وضو کرتے, کر لیے تو کیا بھی مسئلہ نہیں ہے, ڈبل ثواب ملتا. نہیں کرے تو بھی آپ ایسا غسل کر لے کو سیدھا جا کو نماز پڑھ سکتے. آیا, امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا مسئلہ جواب سمجھ میں آیا ہوں گا. اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں چلنے کی اور دین و اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کل سے میں خود 9:30 بجے کے بعد 9:40 اور 5 کو انشاءاللہ میں آ جاتا ہوں کسی حالت میں. آپ بھی جلدی آنے کی کوشش کریں, ٹائم زیادہ ہوا تو آپ کو بھی تکلیف, مجھے بھی تکلیف. سمجھ میں آیا نا؟ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں, ذرا جلدی ہے تو ذرا زیادہ ٹائم ملا, کم ہے ٹائم میرے پاس, تو وہ کم ٹائم میں زیادہ آپ کو سمجھانا ہے. انشاءاللہ کل سے اب ایک سیکشن بھی شروع ہو رہا, وہ پیپراں بھی آپ کے پاس آتے ہیں غسل کے مسائل کے تعلق سے, وضو کے مسائل کے تعلق سے. اور ایک کتاب ہے, اس کے اندر نماز کا طریقہ,
ذریۃ المسلمین بول کر، اس کے اندر آپ کو تمام مسلمانوں کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہیں گے انشاءاللہ. اور ایک کتاب ہے سیرت فاطمۃ الزہرا، جو آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے. انشاءاللہ کل سے وہ درس چالو ہوتا. میری ماں بہنوں جلدی آؤ. اور گزارش ہے کون کسے پڑھنا لکھنا آتا کہ انہوں کل سے کیا کرو، ایک پینسل، اریزر، لبر، اریزر اور ایک پیپر پیڈ لے کو آپ، تاکہ جو بھی پوائنٹا میں بولتا ہوں آپ لوگ شاید لکھ لے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یہ کر دوں، بعد میں آپ جا کر ریممبر کر سکتے ہیں، اس کو یاد کر لے سکتے ہیں، سیکھ لے سکتے ہیں. کیا ماں تم آپ کو سی بڑے بڑے کتابیں دیتا نہیں، میں صرف میرے باتیں سن کو سیکھو بول رہا ہوں. میں بولتا ہوں آپ سیکھ لو. مجھے اچھا معلوم ہے 100 بار پڑھنا ایک طرف، ایک بار لکھنا ایک طرف، اور 100 بار لکھنا ایک طرف، ایک بات سننا ایک طرف. سنے تو جو باتیں ذہن میں بیٹھتی ہیں کہ کتابوں میں پڑھے تھے اتنا بیٹھتے تھے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس کے واسطے میں انشاءاللہ یہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.